بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، یہ جو حدیث ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 9 باتوں کا حکم دیا ہے، 9 باتوں، اور ظاہر ہے یہ حکم صرف ان کو نہیں دیا کہ وہ ان پہ عمل کرے، بلکہ ان کے واسطے سے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان باتوں پہ عمل کریں۔ وہ 9 باتیں کیا ہیں؟ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ ان کی روایت سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرنی ربی ب9، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ پوشیدہ طور پر ہو یا علانیہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرو۔ مطلب ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور لوگوں کے سامنے بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، اور چھپ کے بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ ناجائز تو نہیں ہے، اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، اس کا خیال رکھے۔ وَكَلِمَةُ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، اور عدل کی بات کہے، سچ بات کہے، حق بات کہے، غصے میں بھی اور رضا کی حالت میں۔ یہ نہ ہو کہ کسی سے ناراض ہو تو پھر اس کی برائی بیان کرے، اس کی برائی بیان کرے، اس کی اچھائی نہ بیان کرے، اور یا اسے ایسی باتیں کہیں کہ جس سے اسے تکلیف ہو، اور راضی ہو تو پھر اس کی تعریفیں کرتا پھرے اگرچہ وہ تعریف کا لائق نہ ہو۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ، بلکہ آج کل تو اکثریت ایسی ہے کہ اگر غصے میں آ جائیں تو پھر برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ اس آدمی میں خوبیاں ہوں، خوبیاں نظر نہیں آتی، ذاتی غصے کی وجہ سے وہ خوبیاں جو ہے وہ نظر نہیں آتی، وہ غائب ہو جاتی ہیں، اور منفی پہلو جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں۔ اے اللہ۔ والقصد فی الفقر والغنا، اور مالداری اور فقر و فاقہ، غربت، مالداری اور غربت، تنگ دستی، دونوں میں میانہ روی سے کام لے، میانہ روی سے خطاب تو اللہ کے حبیب کو ہے، لیکن ان کے واسطے سے ہم سب کو، کہ میں دونوں حالتوں میں میانہ روی سے کام لوں۔ وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، اور میں اس کے ساتھ رشتہ قائم رکھوں، صلہ رحمی کروں، جو مجھ سے رشتہ کاٹ دے۔ آج کل ہمارے جو رشتے ہیں وہ تبادلے کے ہیں، بعض تو تبادلے کے رشتے بھی نہیں قائم کرتے، تبادلے کے۔ مثلا ایک آدمی اس سے رشتہ جوڑتا رہتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اس کے غمی میں بھی جاتا ہے، شادی میں بھی جاتا ہے، اس کے پاس جاتا رہتا ہے، لیکن دوسرا آدمی اسے بے رخی کرتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صرف اس طرح رشتہ ملائے اور کاٹے نا کہ دوسرا اس کے ساتھ ملا رہے، دوسرا وہ ملائے یہ ملاتا ہے، وہ نہ ملائے تو یہ بھی نہیں ملاتا، دوسرے الفاظ میں وہ صلہ رحمی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ نہیں کرتا تو یہ بھی نہیں کرتا۔ فرمایا یہ تبادلے کی صلہ رحمی ہے، تبادلے کی، اور یہ صلہ رحمی نہیں ہے، اس کو تبادلہ کہا جائے، تبادلہ، یہ صلہ رحمی نہیں، تبادلہ ہے، تبادلہ اللہ کے نزدیک صلہ رحمی نہیں۔ حالانکہ رشتہ کاٹنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے جب حدیث شریف میں آتا ہے صحیح، اللہ نے جب رشتے کو پیدا کیا رو رہا تھا، تو اللہ تبارک نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ لوگ مجھے کاٹیں گے، مجھے تکلیف ہو۔
ظاہر ہے ہمیں کوئی کاٹے تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی، تکلیف ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فکر مت کرو، جو تجھے کاٹے گا تو میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا ایسے دن جس دن اس کو میری رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اور جو تجھے جوڑے گا تو میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا اس دن کے جس دن اس کو میری رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اور پھر صحیح حدیث کے اندر آیا ہے کہ صلہ رحمی سے روزی بھی بڑھتی ہے، عمر بھی بڑھتی ہے، روزی اور عمر دونوں بڑھتی ہیں، اور ظاہر ہے اس کے خلاف کرنے سے پھر دونوں چیزیں گڑتی ہیں۔ اللہ اللہ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، اور دوں میں ان کو جو مجھے محروم کر دیں، جو مجھے نہ دیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم کیوں دیں، اس نے فلانے موقع پر ہمیں نہیں دیا تھا، فلانے موقع پر ہمیں نہیں دیا تھا، شادی پہ ہمیں نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے، وہ دعوت کی تھی تو ہمیں نہیں کہا تھا اب ہم بھی نہیں کہیں گے، فلانے موقع پر ان کی ہر چیز آئی تھی انہوں نے ہمیں نہیں دی تھی ہم بھی نہیں دیں گے، ہے ایسا ہے یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اللہ تبارک و تعالی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شاید والی بات بن سکتی ہے، اللہ سے تو کوئی چیز جو ہے نا پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ تھا ہمارے مزاج کا کہ اس مزاج کے لوگ آنے والے ہیں، مزاج کا، اور پھر انسان کی فطرت ایسی ہے، انسان کی فطرت ایسی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو مزاج ہے اسے ہمیں روکا ہے، یہ انسانی مزاج ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جس نے دیا تو اس کو دے، جس نے روکا تو اسے روکے۔ دیکھیں ایمان کی باتیں، اور ایمان کو اگر ہم دیکھیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان مظلوم ہیں، مدد نہیں ہو رہی رب کی طرف سے، رب کی طرف سے مدد نہیں ہو رہی، وہ مظلوم ہے، تو رب کی طرف سے مدد کیسے ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اس کی مدد آتی ہے، وہ باتیں ہم میں ہے ہی نہیں اور اس کے خلاف کر رہے ہیں، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس کی طرف دوڑ رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ رب کی طرف سے ہماری مدد کیسی ہو کہ مسلمان جگہ جگہ، لوگ کہتے ہیں مسلمان جگہ جگہ کٹ رہے ہیں اور خون بہہ رہا ہے، اللہ نے کہا کہ مدد ہوگی، تو مدد کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے ایمان والے سے، کامل ایمان والے سے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ آج کیا ہم میں وہ کمال ایمان ہے؟ کمال ایمان کی تو صفات بیان کی اللہ نے قرآن حدیث دونوں میں، وہ کہاں ہے ہم میں؟ آج تو جو بد ہے، دین سے دور ہے، فاسق فاجر ہے، اس میں تو ظاہر ہے اکڑ اور تکبر جو ہے نا وہ بالکل اسی طریقے سے، لیکن جو بغیر دیندار لوگ ہوتے ہیں ان میں دینی اکڑ ہوتی ہے، دینی اکڑ، دینی تکبر، دینی غرور، جیسے مولانا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور فرمایا کہ یہ جو غرور ہوتا ہے یہ سب سے آخر میں نکلتا ہے اور بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، یہ انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، یہ جو چیز ہے ذلیل کر دیتی ہے انسان کو، ایسی خطرناک چیز ہے، لیکن وہ ہے آج ہر ایک میں موجود ہے۔ جو آدمی تھوڑا اگر نمازی بن جائے، نیک بن جائے، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں پہنچ گیا ہوں، اب اوروں کو وہ حقیر سمجھتا ہے، حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کلام تو آپ نے سنا تھا کہ اب وہ ان جیسے آدمی کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد جو میں نے اعمال کیے ہیں اگر برابر برابر معاملہ ہو جائے تو یہ میرے لیے کیا ہے، بڑی غنیمت ہے اللہ۔ اور وَعَافُوا عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور میں اس سے درگزر کروں جو مجھ پہ ظلم کرے، جو مجھ پہ ظلم کرے۔ اچھا جی، وَأَن يَكُونَ، یہ تو بہت دور ہے ہم جیسے مسلمانوں سے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے رہے۔ وَأَن يَكُونَ سَمْعِي فِكْرًا، اور کہ میں جب خاموش رہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سوچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سوچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچوں، اس کے انعامات کو سوچوں کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، میری خاموشی اس حال میں ہو۔ اچھا جی، آج ہماری زندگی تو غفلت میں گزر رہی ہے اگر ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں۔ پھر وَنُطْقِ ذِكْرًا، اور میں جب بولنے پہ آ جاؤں تو اللہ کا ذکر کروں، اللہ کا ذکر کروں،
یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس لیے کہ دنیا کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ۔ ابن الحسن عباسی ایک عالم ہے، انہیں کتاب لکھی ہے متاع وقت اور کاروان امت، کاروان امت، اور اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے، لیکن امت کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت کو غفلت میں گزار رہے ہیں، اس وقت کو غفلت میں گزار رہے ہیں، جتنا یہ قیمتی ہے اتنا غفلت میں گزار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی بقدر کوئی غفلت میں رہا ہوگا، قیامت کے دن اس پہ بھی اس کو حسرت ہوگی، افسوس ہوگا۔ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو جب اکٹھے ہوتے ہیں نا، مذاق دوسرے کے ساتھ مذاق یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یہ ہے۔ اور مسجد میں لوگ کرتے ہیں، مسجد میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کا مذاق اڑانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوجہ محترمہ کے بارے میں دوسری کی زوجہ نے اتنا کہا کہ ان کا قد چھوٹا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اتنی کڑوی بات تو نے کہہ دی، اگر یہ سمندروں میں ڈال دی جائے تو سمندر کڑوے ہو جائیں، اور پھر اگر اس کی نقل اتاری جائے، اس کی نقل اتاری جائے، اور پھر تو کم از کم ہم لوگ جو ہے نا پھر عملاً نقل اتارتے ہیں، عملاً اس کی طرح بن کے وہ جاتے ہیں۔ بہت بڑا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اور وَنَظَرِ عِبْرَةً، اور یہ کہ میں جب دیکھوں تو میں عبرت حاصل کروں، کسی بیمار آدمی کو دیکھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مناظر کو دیکھوں تو ان سے میں عبرت حاصل کروں۔ کوئی حادثہ دیکھوں، حادثہ، تو اس میں میں عبرت حاصل کروں۔ اگر بیمار کو دیکھوں تو یہ کہوں کہ شکر ہے اللہ نے مجھے ایسا نہیں بتایا، اللہ اس کو صحت دے دے، اور شکر ہے مجھے بچایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ تو مجھے بھی بیمار کر سکتا تھا۔ ایسے اگر کسی اور بری حالت میں دیکھوں تو میں کہہ دوں کہ شکر ہے اللہ نے مجھے بچایا۔ یا اگر کسی کو سزا مل جائے تو میں ڈر جاؤں کہ اس کو اگر سزا ملی، اس کی کس کی وجہ سے؟ نافرمانی کی وجہ سے، کل مجھے بھی مل سکتی ہے۔ وَآمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، اور میں کیا کروں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، اچھی باتوں کا حکم دوں اور بری باتوں سے روکوں، خود بھی اچھے کام کروں، اوروں کو اس کا حکم دوں، خود بھی بری باتوں سے، برے کاموں سے رک جاؤں، اوروں کا اس کو کا حکم دوں۔ ان 9 باتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تاکیدی حکم دیا، اور ظاہر ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ صحابہ کرام سے فرما رہے تھے کہ آپ بھی ان 9 باتوں کو اپنائیں۔ ان 9 باتوں کی ہر ایک کو ضرورت ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے، اور ظاہر ہے جو ان باتوں پہ عمل نہیں کرے گا نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تبارک کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بات تھوڑی لمبی ہو گئی تو چلے فائدے سے خالی نہیں ہے۔